رجب بٹ کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے ایک ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جیسے ہی ان کو ایوارڈ دیا گیا، ناقدین کی طرف سے ایک بحث چھڑ گئی کہ رجب بٹ کو کس چیز کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے، رجب بٹ نے کیا ایسی اچیومنٹ کی ہے یا پھر لوگوں کے لیے کیا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اگر ایوارڈ دینا تھا تو ایسی تنظیموں کو، این جی اوز کو، فلاحی تنظیموں کو دیا جاتا، رجب بٹ کو ہی کیوں دیا گیا؟ کیا اس کو فیملی ولاگنگ پہ دیا گیا یا پھر ایسی کیا ریزن ہے، یا پھر اس کے پیچھے کیا سارے ایسے واقعات ہیں کہ رجب بٹ کو اتنا آگے لایا جا رہا ہے؟ تو ویورز، یہ جو ایوارڈ ہے یہ رجب بٹ کو دیا گیا ہے انسانیت کی خدمت کرنے پہ، اور کوئی اس میں ریزن نہیں ہے، کوئی اور خاص وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ رجب بٹ کی وجہ سے بہت زیادہ گھر چل رہے ہیں۔ اس نے خود یہ بات بولی تھی کہ ٹک ٹاک لائیو پیج میں جو پیسے کماتا ہوں وہ پیسے سارے کے سارے میں لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں، 1 روپیہ بھی میرے پہ حرام ہے۔ جب وہ بندہ یہ بات بول رہا ہے، اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنی بچیاں ہیں اس نے شادی کرائی ہیں، اس کے علاوہ اس نے فوڈ کی ڈونیشن بہت زیادہ کی ہے۔ اکثر اس نے اپنے ولاگ میں کچھ چیزیں دکھائی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ اب رجب بٹ اگر کسی کو پیسے دیتے یا پھر کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کو کیمرے پہ تو نہیں دکھائے گا، جو چیزیں وہ دکھا سکتا ہے وہ دکھا رہا ہے، وہ بھی موٹیویشن کے لیے۔ تو یہاں پہ انسانیت کی خدمت کا ایوارڈ رجب بٹ کو ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو اس کی سراؤنڈنگز ایریا ہے، خاص طور پہ لاہور میں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ رجب بٹ کتنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اچھا، رجب بٹ سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ سب کو پتہ ہے وہاں پہ کہ رجب بٹ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، بچیوں کی شادیاں کراتا ہے اور بہت زیادہ معاملات کرتا ہے۔ تو لوگوں کو وہاں پہ پتہ ہے، جو لوگ لاہور کے ہیں ان کو سب اس سچویشن کا پتہ ہے، چونکہ جو لاہور سے باہر کے لوگ ہیں ان کو اتنا زیادہ نہیں پتہ، اور رجب بٹ خود بھی اس چیز کا اتنا زیادہ واویلا نہیں کرتا۔ رجب بٹ نے خود اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک قصہ سنایا تھا کہ میری والدہ کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی، اس نے بولا میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو رجب بٹ کی والدہ نے بولا رجب بٹ کو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو رجب بٹ نے بولا کہ پیسے تو ان دنوں میرے پاس خود ختم ہے، میں خود بروک ہوں، ہاں میرے پاس اتنے پیسے اکاؤنٹ میں پڑیں کہ ہمارا خرچہ چل سکے، ہماری مجبوری کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ بتاؤ کہ میں اس کو نکالوں یا نہ نکالوں؟ تو رجب بٹ کی والدہ بولتی ہیں جاؤ جا کے نکال کے لے آؤ۔ تو رجب بٹ بولتا ہے کہ میں نے اسی ٹائم دوست کو چیک دیا، علی کو چیک دیا، میں نے بولا جا یار جا کے پیسے لے آ، اور پھر آئے پیسے اور میں نے ان لوگوں کو دیے۔ 50% ان لوگوں کے پاس ارینجمنٹ ہو چکا تھا شادی کا، 50% وہ رہتا تھا، وہ الحمدللہ ان پیسوں سے پورا ہو گیا۔ تو ویور، جو رجب بٹ ہے اہل تشیع کمیونٹی سے ہے، لیکن جب بھی یہ کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ اہل تشیع کمیونٹی سے ہے یا پھر کسی اور کمیونٹی سے۔ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ رجب بٹ کو یہ ایوارڈ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ ایوارڈ کیوں نہیں دینا چاہیے تھا؟ کیا لوگوں کی خدمت کرنا برا کام ہے؟ کیا انسانیت کی خدمت کرنا برا کام ہے؟ رجب بٹ نے اپنی شادی کی، شادی پہ یقیناً اس نے بہت زیادہ پیسہ لٹایا، اس کے دوستوں نے بھی پیسہ لٹایا۔ دیکھیں، یہ اس کی اپنی خوشی تھی، اس کا اپنا کمایا ہوا پیسہ تھا، اس نے جس طرح بھی یوز کیا۔ اس کے بعد جو پیسے شادی پہ پھینکے گئے تو وہ کسی نہ کسی نے تو اٹھائے ہوں گے نا، غریبوں نے اٹھائے ہوں گے، امیر بندہ تو نیچے سے زمین سے پیسے نہیں اٹھاتا۔ یہ جو بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اگر کھانا دیا جاتا ہے تو کھانے والا کہیں سے مرغی خریدی جاتی ہے، کہیں سے سبزی خریدی جاتی ہے، تو یہ سارا سسٹم چلتا ہی ایسے کہ آپ خرچ کرتے ہو، اس کا صلہ کہیں نہ کہیں لوگوں تک ضرور پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد شادی پہ جتنا بھی پیسہ لوٹا وہ پیسہ کسی غریب نہیں اٹھایا ہوگا، یہ تو نہیں کہ رجب بٹ نے واپس لے لیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کھانے، گفٹس، یہ ساری گفٹ بھی کسی دکان سے خریدا گیا ہوگا، وہ شاپ والے کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر پازیٹیو وے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو رجب بٹ کی شادی گزری ہے، بڑی بہترین شادی گزری ہے، بڑی زبردست شادی گزری ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ان کے ساتھ کانفلکٹ ہے، وہ فیملی ولاگنگ پہ ہے، وہ آپ ان کے ساتھ کرو۔ دیکھیں، رجب بٹ ایک کنٹینٹ کریٹر ہے، بہت سے لوگ بول رہے تھے کہ اس کو جو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا کنٹینٹ کریشنز کا ملنا چاہیے تھا، کہ یہ بڑا اچھا کنٹینٹ بناتا ہے، آپ اس کو دے سکتے تھے، لیکن آپ اس کو انسانیت کی خدمت کا نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں، جو رجب بٹ کا کنٹینٹ ہے جس میں وہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگوں کو اختلاف رہے گا، بہت سے لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، 50 لاکھ بندہ، بلکہ اب تو 55 لاکھ بندہ ہو چکا ہے جس نے رجب بٹ کے چینل کو سبسکرائب کیا، وہ ویڈیو ڈالتا ہے تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ ملینز میں چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں جہاں اتنی زیادہ پرابلم ہے، جہاں اتنے زیادہ ایشو ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس ٹائم پہ بڑا زیادہ ڈسٹرب ہے، تو اس سچویشن میں لوگ اس کا ولاگ دیکھ کے 38-40 منٹ اپنا انجوائے کر لیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ فیملی ولاگنگ کی بات کریں تو کچھ لوگوں کو اختلاف ہے، کچھ لوگوں کو اختلاف نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اختلاف ہے تو پھر وہ اسٹار پلس کے ڈرامے بھی پاکستان میں نہ چلیں۔ پاکستان میں گرین ٹی وی کے اوپر جو ڈرامے چلتے ہیں جس میں لڑکیاں، ان کی ڈریسنگ ماڈلز ریمپ وارک ہو رہی ہوتی ہے، لکس ایوارڈ آپ دیکھ لیں کس قسم کی وہاں پہ ڈریسنگ ہوتی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بھی بند ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو فیملی ولاگنگ سے بھی اختلاف ہو، ان لوگوں کو پھر ہمارے ڈرامہ سے بھی اختلاف ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ میں نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے میں بھی فیملی ولاگنگ کو پسند نہ کرتا ہوں، میں بھی یہ چیزیں نہ پسند کرتا ہوں، لیکن جہاں تک رجب بٹ کی باقی چیزیں دیکھیں، اس کے دوستوں کا دیکھیں ولاگ میں آنا، بڑے زبردست، ان سب کی انٹرٹینمنٹ ہے، بڑا وہ شغل لگاتے ہیں، اس کے بعد جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دوست مل کے کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑی زبردست
سی چیز ہے. اس کے بعد پھر یہاں سے پیسہ یوٹیوب سے نکل کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے, غریبوں کے پاس جا رہا ہے, ٹک ٹاک سے نکل کے غریبوں کے پاس جا رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ہر بندے میں اتنا جگرا نہیں ہوتا, ہر بندے کا اتنا دل نہیں ہوتا. اگر اور کوئی بندہ رجب بٹ کی طرح ہوتا تو وہ بھی بڑی بڑی گارڈ رکھ لیتا, بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لیتا. رجب بٹ جس نے اب تک صرف ایک گارڈ رکھا ہوا ہے, وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. اس کے فینس اتنا زیادہ رش اس کے گھر کے باہر ہوتا ہے, سیکیورٹی رسک بھی وہاں پہ بنا ہوا ہے. لیکن رجب بٹ نے اب اپنا ایک گارڈ بھی زیادہ نہیں کیا, ایک ہی مظہر بھائی گارڈ رکھا ہوا ہے, اور اس گارڈ کے ساتھ سارے معاملات وہ اپنے کر رہا ہے. اور رجب بٹ جب گھومتا ہے اپنے دوستوں کو پک کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کے پاس تو گارڈ تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ایک بڑا سیکیورٹی رسک ہے کہ یار تو غریبوں پہ پیسے لگا رہا ہے, وہ پیسے تو اپنے آپ پہ بھی لگا سکتا ہے نا, جو کہ زیادہ ضروری سمجھ تمہاری والدین کے لیے زیادہ ضروری ہے. آپ کے رجب بٹ کے والد بھی بولتے ہیں یہ بات کہ یار تو پاکستان سے باہر چلا جا, والدہ بھی یہ بات بولتی ہیں تو پاکستان سے باہر چلا جا. رجب بٹ پاکستان سے باہر بھی نہیں جا رہا. بہت زیادہ اس کی ریزنز ہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ خوش ہے, اس کو سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے. لیکن یہاں پہ اس کو یہ ایوارڈ ملنا, پھر اس کے بارے میں باتیں کرنا, تو سیم رجب بٹ میں صرف ایک خامی نظر آ رہی ہے, فیملی ولاگنگ کی, جو سب بول رہے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں, ینگ جنریشن کو آپ بول رہے ہو, یا آنے والے بچوں کو آپ بول رہے ہو کہ یار وہ رجب بٹ کا ولاگ دیکھ کے وہ خراب ہوتے ہیں, یہ لڑکیاں یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ہماری شادی اتنی بڑی شادی ہو. دیکھیں ہر بندے کا اپنا نصیب ہے. ایک بات. دوسری بات, رجب بٹ نے ہمیشہ کہ یہ بات بولی ہے کہ آپ لوگ محنت کرو. آپ لوگ محنت کیوں نہیں کرتے؟ میں کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہو. رجب بٹ خود بتاتا ہے یار 15,000 روپये میری نوکری ہوتی تھی, ماں بیمار تھی, میرے پاس پیسے نہیں تھے ہاسپٹل لے جانے کے, ماں 300-400 روپے والا سوٹ سیتی تھی, باپ بڑا درویش بندہ تھا, اس کے باپ کو کوئی بندہ بھی کچھ بول دیتا, رجب بٹ کے باپ نے آگے سے ایک بات تک نہیں بولی. آج بھی وہ کسی کو کچھ نہیں کرتا, اپنے کام سے کام رکھتا ہے. تو اچھی بات ہے, ایسے ایوارڈ ملنے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, اپریسیشن ہوتی ہے. ایک بندہ اتنا کنٹینٹ کر رہا ہے, لاکھوں لوگ اس کے چاہنے والے ہیں, تو وہ سارے بندے خوش ہیں کہ بھائی رجب بٹ کو ایک ایوارڈ ملا ہے, تو انسانیت کی خدمت تو وہ کر رہا ہے سم ہاؤ, جس طرح بھی کرے. باقی لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں جی اس کی روزی حرام ہے, اس کی روزی حلال ہے, ولاگنگ کرتا ہے, فیملی ولاگنگ, وہ پیسہ بھی حرام ہے, ٹک ٹاک کا پیسہ بھی حرام ہے. تو یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, یہ علماء کا کام ہے اس چیزوں کو ڈیفائن کرنا, اس چیزوں کو بتانا. نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ رجب بٹ جو ہیں وہ پولیٹکس میں بھی آنا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے کچھ دوست آ رہے ہیں جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, جن لوگوں نے اس کو جیل سے چھڑایا تھا. تو یہ ساری ان لوگوں کی کاوش ہے, اور انہیں زبردستی یہ ایوارڈ رجب بٹ کو دلایا ہے. خاص طور پہ تیمور ان کے ایک فرینڈ ہے جنہوں نے میاں بلال ایڈوکیٹ کے ساتھ ان کا معاملہ سالو کرایا تھا, بیٹھک کرائی تھی, تو وہ سارے معاملے میں انوالو ہیں. دیکھیں رجب بٹ سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ یار آپ کو کون سے لیڈر پسند ہے, تو انہوں نے بولا تھا کہ صرف اور صرف عمران خان نیازی. تو وہ تو بندہ تو عمران خان کا سپورٹر ہے, پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں اس کو انوائٹ کرنا, تو یہ سب باتیں کی باتیں ہیں. رجب بٹ کو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ پولیٹکس میں ہے, اس کو اللہ نے ویسے اتنی زیادہ عزت دے دی ہے کہ اس کو پولیٹکس میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پولیٹکس میں آ کے وہ کیا کرے گا, اپنا ٹائم ہی ویسٹ کرے گا. ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر پولیٹکس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو ویورز یہاں پہ ہمیں کسی قسم کا بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے, سمپل سی بات ہے. کوئی بندہ بھی انسانیت کی خدمت کرے گا چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو. رجب بٹ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہر منتھ کا لگاتا ہے, ٹک ٹاک سے ٹھیک ٹھاک پیسے وہ کماتا ہے, وہ پیسہ سارا اٹھاتا ہے, غریبوں پہ لگاتا ہے, غریبوں کو دیتا ہے. تو اب اس کے اوپر ایک ذمہ داری بڑھ گئی ہے, ظاہر اس کی اپنی شادی ہوگی ہے, پھر اس نے اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے. دیکھیں یہاں پہ اور بھی بہت زیادہ ایسے یوٹیوبرز ہیں جو پیسے کما تو رہے ہیں لیکن پیسے لگا نہیں رہے. اگر آپ ڈکی بھائی کی بات کریں یا اسٹرالوجی کی بات کریں تو وہ پیسے اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں. اس ٹائم پہ ڈکی بھائی جاپان گیا ہوا ہے, ڈکی بھائی ہر ٹائم ٹور کرتا رہتا ہے, اپنے اوپر پیسے لگاتا ہے. لیکن رجب بٹ کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. خاص طور پہ رجب بٹ کی جو والدہ ہے اس کے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, وہ بولتے ہیں جی ہماری کہتا ہے بیٹی کی شادی ہے, کوئی کہتا ہے ہماری یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, تو ہماری سب اس پرابلم کو سالو کریں. تو ان کی ماں کوشش کرتی ہے جتنی میکسیمم پرابلم اس سے سالو ہو سکتی ہیں. بیسک یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈرامہ پی ٹی وی کا, جس ٹائم آپ شاید جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہو کہ 1980s میں 90s میں 2000 میں ڈرامے لگا کرتے تھے, اور اس میں یہی چیزیں دکھائی جاتی تھی کہ بھئی ایک فیملی ہے, وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے, بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو اس کو آپ نے ایک ڈرامہ کی طرح آپ لے لو, اس ولاگ کو آپ ایک ڈرامہ لو کہ آپ آتے ہو, آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہو, اس میں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, آپ انجوائے کرتے ہو. جو نیگیٹو چیزیں آپ تھوڑا سا ان کو سائڈ پہ رکھ لو, جو بھی نیگیٹو چیز ہے آپ ان کو سائڈ پہ رکھو, کیونکہ نیگیٹیوٹی ظاہری بات ہے ہمارے لوگ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ ہیں ان کو رجب بٹ سے پرابلم ہے, کسی کو حسد سے پرابلم ہے, کسی کو اور ریزن ہے. اب تو پولیٹیکل بہت زیادہ لوگ ہیں, یہاں پہ ایک پریشر پڑے گا رجب بٹ کے لیے کہ جہاں پہ آپ کو ایوارڈ ملا, جہاں آپ کو اتنا زیادہ بوم ملا, جہاں آپ کو پیسے مل رہے ہیں, اب پولیٹیکل لوگ بھی ان کے اگینسٹ ہو رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو ڈر لگ گیا کہ یار اگر یہ بندہ لاہور سے اٹھ گیا تو اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے. اور رجب بٹ وہ بندہ ہے کہ جو اگر پولیٹکس میں آتا ہے تو فری آف کاسٹ لوگ بغیر کسی وجہ کے اس کے فالوور اس کے لیے ایفرٹ کریں گے, اور اس کے جو حلقہ ہے, اس کا جو ایریا ہے, وہاں پہ اس کے گھر کے باہر آپ دیکھیں ڈیلی رش لگا ہوا ہوتا ہے. کون بندہ ہے جس کے گھر پہ ڈیلی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر؟ صرف اور صرف رجب بٹ ہے جس کی فین فالوئنگ ہے. لوگ آتے ہیں, بچیاں آتے ہیں, بوڑھے آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, وہاں پہ گھنٹے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. کوئی رجب بٹ سے مل پاتا ہے, کوئی نہیں مل پاتا. لیکن رجب بٹ
توں کا توں ہے. جیسی اس نے لائف اپنی سٹارٹ کی تھی ویسی سمپل لائف اس نے رکھی ہوئی ہے. اس نے کوئی ڈرائیور نہیں رکھا ہوا, ایک گارڈ کے علاوہ وہی گارڈ جو اس کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے اس کے پاس کوئی گارڈ بھی نہیں ہے. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے کامنٹ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ایوارڈ رجب بٹ کو ملا ہے آپ اس سے کتنا زیادہ سیٹسفائڈ ہے. کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایوارڈ رجب بٹ کو دینا چاہیے تھا یا پھر یہ ایوارڈ کسی اور مستحق کو, کسی NGOs کو دینا چاہیے تھا. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں. ویورز اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.